اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کئی لوگوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے۔ اگر دین ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہو کہ آپ جو مرضی یہ کرتے رہیں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، میں جو مرضی یہ کرتا رہوں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمیں صرف دنیا کی حد تک اللہ نے نہیں ملایا، ہماری آخرت، ہماری قبر، ہماری قیامت، ہمارا حساب و کتاب، سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر دی۔ آپ کے رب کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ کے نبی کی مخالفت ہو رہی ہے، دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اسلام کو سرے بازار رسوا کیا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا اپنا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو روئے زمین کا سب سے بہترین منصب عطا کیا، منصب رسالت، منصب نبوت، یہ منصب دعوت اور تبلیغ ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو رب سے ملانے کے لیے، دین سے بھاگے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے ایک ہی بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے، اور وہ دعوت دین ہے۔ اسی دعوت دین کو لے کر سب انبیاء دنیا میں آئے، اور ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو جو دین کی دعوت دی اس کی ابتدا کلمہ توحید سے کی، کیونکہ کلمہ توحید اساس ہے تمام دعوت کی، بنیاد ہے تمام دعوت کی۔ کلمہ توحید ہر دور کی سب سے بڑی ضرورت رہی، معاشرہ اسلامی ہو غیر اسلامی ہو، اللہ کو ماننے والے ہوں یا اللہ کا انکار کرنے والے، کوئی پیغمبر دعوت دے یا امتی دعوت دے، بات توحید ہی سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے کہ توحید سب سے بڑا معروف ہے، سب سے بڑی نیکی کائنات کے اندر، سب سے بڑی نیکی وہ اللہ کی توحید ہے، اور سب سے بڑا جرم اور ظلم وہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہے۔ اس لیے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، حالات آپ کی موافقت میں ہوں یا مخالفت میں ہوں، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے، کوئی آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے یا برا رویہ اختیار کرے، آپ کو حکم ہے کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، کوئی خاص لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کلکم راعٍ، ہر ایک تم میں سے دعوت دین کا مکلف ہے۔ جس حد تک اللہ نے اس کو طاقت دے رکھی ہے، قوت دے رکھی ہے، زبان کی فصاحت ہے، بیان کی بلاغت ہے، دلائل کی روشنی ہے، سمجھانے کا انداز ہے، زبان کی بہتری ہے، زبان پر دسترس ہے، لوگوں کے اندر اثر رسوخ ہے، افسر ہیں یا مزدور ہیں، کوئی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک ذمہ داری بڑی لگا رکھی ہے، اور یہ ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین کے معاملے میں مسئول ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کئی لوگوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا۔ اگر دین ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہو کہ آپ جو مرضی یہ کرتے رہیں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، میں جو مرضی یہ کرتا رہوں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، تو پھر کل قیامت کے دن ایک بندے کی وجہ سے کئی افراد جہنم میں جائیں گے، اور ایک عورت کی وجہ سے 5 گھر کے افراد، 5 مرد جہنم میں جائیں گے۔ قصور تو ایک عورت کا ہے، باقی جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ قصور ایک بندے کا ہے، یہ سارے کے سارے جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔ ہمیں صرف دنیا کی حد تک اللہ نے نہیں ملایا، ہماری آخرت، ہماری قبر، ہماری قیامت، ہمارا حساب و کتاب، سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر دی گئی۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی برادری میں ایک شخص ایسا موجود ہے جو بہنوں کو حق نہیں دے رہا، بہنوں کا حق کھا گیا ہے، اور بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ بہنوں کے حق کے اوپر بیٹھ کر سانپ بنا ہوا ہے
اور آپ بول سکتے ہیں، آپ نہیں بول رہے، جی ان کا اپنا مسئلہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ آپ کو پوچھے گا کہ وہ بہن کا حق کھا گیا اور آپ اس کھانے پہ راضی ہو گئے، وہ بیٹی کا حق کھا گیا اور آپ اس کھانے پہ راضی رہے۔ اہل ایمان جو ہے غیرت اور حمیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ کی دین کی مخالفت ہو اور اہل ایمان خاموش ہو کر بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے۔ ایمان غیرت سکھلاتا ہے، ایمان حمیت سکھلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے ہوتے، آپ سے بڑھ کر کون کائنات کے اندر اخلاق والا تھا، آپ سے نرم مزاج کون تھا، آپ سے بہترین انداز گفتگو کس کا تھا، ساری دنیا کی فصاحت اور بلاغت آپ کے قدموں کی خاک پر قربان کر دی جائیں، آپ کو کون پہنچ سکتا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ جب بیان کرتے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا، آپ کی رگیں پھول جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آپ کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے پھر جاتے، اور یوں محسوس ہوتا تھا جس طریقے سے آپ کسی بڑی مصیبت سے ہمیں ڈرا رہے ہیں اور ہم آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ دین بیان کرتے ہوئے حمیت کا اظہار، اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہوئے اگر آپ دیکھ رہے ہیں حمیت اور غیرت کا اظہار، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو ادا کریں۔ اگر آپ نہیں کریں گے اس کا معنی یہ ہوا آپ کے اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، آپ کے رب کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ کے نبی کی مخالفت ہو رہی ہے، دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اسلام کو سرے بازار رسوا کیا جا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کا معاملہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے مسئول، ہم میں سے ہر شخص پابند ہے۔ نبی سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہوتی۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم کسی کو دین کی دعوت دیں گے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا سلوک کرے گا۔ آپ نے الفاظ نہیں سنے، قرآن پاک بیان کر رہا ہے، پیغمبر کی زبان ہے، پیغمبر کی دعوت ہے، پیغمبر کا انداز، پیغمبر کا کردار ہے، اور پیغمبر کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تو کھلی گمراہی میں، پیغمبر کو گمراہ کہا جا رہا ہے، پیغمبر کو جھوٹا کہا جا رہا ہے، پیغمبر کو شاعر کہا جا رہا ہے، مجنوں کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے، جادوگر کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر سے بڑھ کر کس کی عزت ہو سکتی ہے؟ قوم والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہم میں سب سے بہتر آدمی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یہ بتلاؤ کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیسا پایا ہے؟ تو زبانیں بیک زبان ہو کر یہ گویا ہوئی، کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم۔ آپ اپنی بات کرتے ہیں، آپ کا دادا، آپ کا باپ، آپ کا پردادا، آپ کی 7 پشتوں میں ہم نے ہر ایک کو ہم نے کرم کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ لوگ سخاوت آپ کے گھر کی لونڈی تھی، سچائی آپ کے گھر کے اندر سے بولتی تھی، امانت آپ کے گھروں کے اندر رکھی جاتی تھی، دنیا کی ہر خیر آپ کے گھروں سے نکلتی تھی۔ وہ ساری باتیں کہنے کے باوجود جب میرے آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تو دنیا والوں نے کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کپڑے بھی میلے نہ ہو اور ہمیں کوئی کچھ کہے بھی نہ اور ہمیں دین کے معاملے میں کانٹا بھی نہ چبھے اور ہمیں جنت مل جائے۔ بھائیو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دین کے معاملے میں غیرت کا اظہار، دین کے معاملے میں حمیت کا اظہار، دین کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آئی جس کے ہاتھ میں کنگن تھے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، حالانکہ عورت کا کنگن پہننا سونے کی جائز ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تو چاہتی ہے کہ کل قیامت کے دن تجھے آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ یہ سننا تھا تو اس کی چہرے کا رنگ بدل گیا اور ہاتھوں سے اتار کر اس نے کنگن پھینک دی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو صحابہ نے فرمایا بھئی اٹھا لو اور اس کو لے جاؤ، کسی کام آ جائیں گے تمہارے۔ اس نے کہا کہ نہیں سرور کونین، جس معاملے میں مجھ سے ناراض ہو اور میں اٹھا کر پھینک دوں، اللہ کی قسم دوبارہ اپنے ہاتھ میں کبھی نہیں پھینک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، بائیں ہاتھ سے۔ اب تو ہمارے ہاں بائیں ہاتھ سے کھانا فیشن ہے، کھڑے ہو کر کھانا فیشن ہے،
جانور ہمیشہ کھڑا ہو کے کھاتا ہے اور بیٹھ کر اس کی چغالی کر کے اس کو وہ ہضم کرتا ہے، اور انسان بیٹھ کر کھاتا ہے اور کھڑے ہو کر اس کو ہضم کرتا ہے۔ خیرت کا نام جنو اور جنو کا خیرت ابھی الٹ ہو گیا، فیشن۔ کھڑے ہو کے کھانا فیشن، بائیں ہاتھ سے کھانا فیشن، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، شیطان پیتا ہے، شیطان کی نقالی یا شیطان کی اتباع، شیطان کی تابعداری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ نے اس سے غصہ فرمایا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا، تو دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتا؟ اس کے الفاظ یہ تھے کہ میں نہیں کھا سکتا، الفاظ یہ تھے کہ میں نہیں کھا سکتا۔ اس نے اس بات کو معمولی لیا یا اس بات کی طرف توجہ نہیں کی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کیا تھا؟ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے کیا فرمایا کہ آج کے بعد پھر تو اس ہاتھ سے کبھی نہیں کھائے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کا وہ ہاتھ فالج زدہ ہو گیا، دایاں ہاتھ، اور اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ منہ تک کبھی نہیں لے کر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے، گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے دیکھا ایک تصویر لٹک رہی، پردہ لٹک رہا ہے، پردے کو تصاویر بنی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سرخ ہو گئے، آپ واپس پلٹ گئے، حضرت فاطمہ کے گھر سے واپس پلٹے، پیچھے سے بھاگتے ہوئے حسنین گئے کہ نانا جان آپ کیوں ناراض ہو کر آگئے؟ فرمایا اس گھر کے اندر میرا داخلہ بند ہے جس گھر کے اندر یہ تصاویر لگی ہوئی، اور اللہ کے رسول کا گھر ہو اس کے اندر تصاویر لٹک رہی ہو۔ حالانکہ پردے کے اوپر تصاویر بعض اوقات وہ بنتی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے گھر داخل نہیں ہوئے جس گھر کے اندر تصویر موجود تھی۔ آپ کی دین کی حمیت، دین کے معاملے میں آپ کے چہرے مبارک کا سرخ ہونا، آپ کا گھر سے واپس پلٹ جانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بدعا دینا، اس بات کی دلیل تھی کہ دین کے معاملے میں آپ کی حمیت اور غیرت حد سے زیادہ بڑی۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑا گناہ ہو تو ہم بڑے گناہ کو روکیں گے، ہر گناہ بڑا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ جس کو لفظ گناہ استعمال کرتے ہیں اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ نے اس سے روک دیا ہے۔ گناہ ہوتا ہی وہ ہے جس سے اللہ روک دے، گناہ ہوتا وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید سنا دے، گناہ ہوتا ہی وہ ہے جس سے پیغمبر روک دے، گناہ ہوتا ہی وہ ہے جو جہنم میں جانے کا باعث بنے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کے نیچے کیسے ہوتا ہے؟ مومن سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کے نیچے وہ کیسے ہوتا ہے؟ اس طریقے سے پہاڑ لڑک رہا ہو اور پہاڑ کے نیچے وہ کھڑا ہو کہ ابھی یہ پہاڑ آیا اور ابھی یہ آیا، کہیں میرے اوپر گر کے مجھے تباہ و برباد نہ کر۔ گناہوں سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے اپنے گناہوں سے، اور معاشرے کے اندر گناہ پھیل رہے ہو تو مومن کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو بات سمجھائی، آپ نے فرمایا ایک طویل حدیث ہے، اور اس حدیث میں آپ نے فرمایا نظر اللہ امرا من سمع مقال۔ بھئی یہ جو جمعے کے خطبے دیے جاتے ہیں ان کو بڑے بغور سنا کریں، نہ حدیث کو بغور سنا کریں، قرآن کی آیات کو بغور سنا کریں، اور سن کر ان کو یاد رکھا کریں۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور بہترین طرح سنتے ہیں۔ بہترین طرح سننے کا کیا مطلب؟ متوجہ ہو کر سنتے ہیں، انہماک کے ساتھ سنتے ہیں، غور و فکر کے ساتھ سنتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ جمعے کے دن جب جمعے میں آؤ تو غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، نئے کپڑے پہن کر آؤ کہ تمہارے اوپر سستی کا غلبہ نہ ہو۔ یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس قیمتی وقت کو قیمتی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی توجہ خطیب کی طرف ہونی چاہیے، غور و فکر کے ساتھ آپ سنیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں؟ فرمایا کہ نظر اللہ امرا من سمع منا حدیثا فحفظہ، فرمایا اللہ اس کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس کو تر تازہ رکھے، اللہ اس کو سرسبز و شاداب رکھے۔ سبحان اللہ، عربی کے اندر جتنے خوبصورت جملے دعائیہ کہے جا سکتے ہیں ان سے اچھے نہیں ہو سکتے۔ بھائی کس شخص کو؟ جو میری حدیث کو سنتا ہے، میری بات کو سنتا ہے، قرآن کی آیت کو سنتا ہے، فحفظہ، پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ یاد کر لیتا ہے۔
اور یاد کرنے کے بعد حتی یبلغہ، فرمایا یاد کرنے کے بعد اس کو کیا کرتا ہے؟ آگے پہنچا دیتا ہے، اپنے پاس نہیں رکھتا۔ 3 کام آپ نے کرنے۔ پہلا کام سننا ہے، غور سے سننا ہے۔ دین کی دعوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے دین حاصل کریں، آپ اس کے لیے دلائل حاصل کریں، بولنے کا انداز، گفتگو کا انداز، دلائل کا انداز، یہ سارے کا سارا آپ حاصل کریں۔ اور یہ حاصل استاد سے ہو سکتا ہے، خطیب سے ہو سکتا ہے، امام سے ہو سکتا ہے، دائی سے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے پہلے سنو اور پھر اس کے بعد اس کو یاد کر لو۔ کتنی حدیثیں آپ کو سنائی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری حدیثیں اگر آپ یاد کر لیں اور ان کو آگے جا کر پھیلانا شروع کر دیں تو دین کی بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک یہ حدیثیں ختم نہیں ہوگی جو بیان کی گئی۔ فرمایا کہ ان کو یاد کر لو اور پھر ان کو آگے پھیلا دو، آگے پہنچا دو، آگے اپنے پاس نہ رکھو اس کو۔ دن کو آپ 10 بندوں کو ملتے ہیں، 10 بندوں کو حدیث سنا دیں۔ دن کو 20 کو ملتے ہیں، 20 کو قرآن کی آیت سنا دیں، 20 کو مسئلے بتلا دیں۔ دنیا پیاسی ہے، آپ یقین جانیے، لوگ راہ حق کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، حق کے لیے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں حق کو، اور آپ کے پاس حق ہے، آپ کے پاس توحید ہے، آپ کے پاس رسالت ہے، آپ کے پاس سچا دین ہے، آپ کے پاس خالص دین ہے جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے۔ اس نعمت کو آپ نے دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، آپ دین کی بات آپ نے سنی، آپ نے سن کر آگے پھیلا دی، آگے پہنچا دیا آپ نے، اب اگلا جو سننے والا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ سے بہتر انداز سے اس حدیث کو سمجھ جائے۔ اور ایسے ہوا ہے کہ جس طرح امام بخاری سمجھے، امام مسلم سمجھے، امام ابو داؤد اور ترمذی سمجھے، ابن تیمیہ ابن قیم سمجھے، امام احمد بن حنبل سمجھے، امام ابو حنیفہ سمجھے، امام مالک سمجھے، کروڑوں لوگ گزرے ہیں، لیکن ان جیسی حدیث کی سمجھ کسی کو بھی نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جس کو حدیث سنا رہے ہیں وہ آپ سے کم درجے کا سمجھنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو تم پہنچا رہے ہو سکتا ہے یہ حدیث تم سے بہتر وہ سمجھ، یہ مسئلہ تم سے بہتر وہ سمجھ لے، یہ بات تم سے بہتر اس کے پلے پڑ جائے، اچھے طریقے سے اس بات پر وہ عمل کرنا شروع کر دے۔ ثواب کس کو ملے گا؟ ثواب سارے کا سارا پہنچانے والے کو ملے گا۔ آپ نے دین کی ایک بات پہنچا دی، یاد رکھیں صدقے کی بے شمار قسمیں، صدقے کی، صدقہ صرف اس کو نہیں کہا جاتا کہ آپ مال خرچ کریں، فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ، خیر کا جملہ صدقہ، خیر کی بات صدقہ، راستہ بتلانا صدقہ، کسی کو صحیح مشورہ دینا صدقہ، نماز سکھلانا صدقہ، روزہ سکھلانا صدقہ، حج سکھلانا صدقہ، کسی کو ترغیب دینا صدقہ، ہر چیز جو نیکی کی بات ہے، کوئی نیکی کا کام ایسا نہیں ہے جو صدقے میں شمار نہ ہوتا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے کہ تم جس سے پہنچا رہے ہو تم سے بہتر وہ حدیث کو سمجھ لے۔ پھر فرمایا کہ مومن ایسا ہے جو 3 کاموں میں کبھی خیانت نہیں کر سکتا، مومن ہو اور 3 کاموں میں خیانت کر جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی بات اخلاص العمل للہ، خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، مومن اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ مومن ہو، عمل کر رہا ہو، ریاکاری کر رہا ہو، یہ یا تو ایمان نہیں ہے یا ریاکار نہیں۔ مومن کس کے لیے عمل کرتا ہے؟ الا للہ الدین الخالص، فرمایا خالص اللہ کے لیے سجدہ، اللہ کے لیے رکوع، اللہ کے لیے قیام، اللہ کے لیے نظر و نیاز، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، دیتا ہے تو اللہ کے لیے، روکتا ہے تو اللہ کے لیے، محبت ہے تو اللہ کے لیے، نفرت ہے تو اللہ کے لیے، ساری کی ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ مومن فرمایا اخلاص العمل للہ، مومن عمل کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ آپ محبت کرتے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں؟ کسی کو آپ راستہ دکھلا رہے ہیں، کس کے لیے دکھلا رہے ہیں؟ کھانا کھلا رہے ہیں، کس لیے کھلا رہے ہیں؟ پانی پلا رہے ہیں، کس لیے پلا رہے ہیں؟ یہ دنیا جہان کی جو نیکیاں ہم کرتے ہیں یہ کس لیے کرتے ہیں؟ یہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر
خیانت آ گئی. خیانت کیا ہے؟ نمود اور نمائش. خیانت کیا ہے؟ لوگوں کا دکھلاونا. خیانت کیا ہے؟ لوگوں کے لیے عمل کرنا ہے. خیانت کیا ہے؟ لوگ اچھا کہیں کہ یہ عمل کر رہا ہے اور میں عمل تباہ و برباد ہو. اللہ کے لیے عمل کرنا، مومن اس میں خیانت نہیں کر سکتا. اور اسی حدیث کے اندر افعال ہے، فرمایا کہ وہ مناصحۃ الامور اور ولاۃ الامور، اور فرمایا کہ جو تمہارے اوپر اللہ نے حکمران بنائے ہیں، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے وہ برے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. اگر وہ برا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے. اور ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہمارا اور کام ان کی خیرخواہی کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اوپر چڑھ رہا ہے دوسرا نیچے سے کھینچ رہا ہے، یہ خیرخواہی نہیں ہوتی. ہماری بدنصیبی یہ ہے، ہمارے نظام کی بدنصیبی یہ ہے کہ 4 چڑھتے ہیں 6 اوپر سے کھینچ رہے ہوتے ہیں. تم نے نہیں چڑھنا، میں چڑھوں گا تو میں اس نظام کو بہتر کروں گا. نہ وہ بہتر کر سکا ہے نہ وہ بہتر کر سکا. 70 سال 80 سال بیت گئے ہیں، ملک وہی ہے، نظام وہی ہے، اور لوگ بدل رہے ہیں. ہر ایک یہ کہہ کر آتا ہے میں اس کو بدل کر رکھ دوں گا، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کے ہاتھ میں کوئی الدین کا چراغ ہے، یہ بدل کے رکھ دے گا. لوگ اس کو لے کر آتے ہیں، 3 دن کے بعد جس کو آج ووٹ دیے ہوتے ہیں 3 دن کے بعد لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. مسلمان حکمرانوں کے معاملے میں بددیانتی کا مظاہرہ نہیں کرتا. ولاۃ الامر، جن کو اللہ نے طاقت دے دی ہے، قوت دے دی، ان کی ذمہ داریاں ان کو پتا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا. ایک شخص کے بارے میں پوچھے، فرمایا جس شخص کو 2 بندوں کے درمیان امیر بنا دیا گیا، 2 بندوں پر حکمران بنا دیا گیا، اور اس نے ان دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، کل قیامت کے دن یہ انصاف نہ کرنا اس کو جہنم میں لے کر جائے گا. 2 بندوں کے درمیان 22 کروڑ عوام 23 کروڑ عوام پر جو حکمران بن جائے، آپ اس کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. ان کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، اپنے معاملے کو دیکھیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے. ہماری ڈیوٹی ان کی ٹانگیں کھینچنا نہیں، ہماری ڈیوٹی ان کو برا کہنا نہیں، ہماری ڈیوٹی ان کے معاملات کو خراب کرنا نہیں ہے. ہماری ڈیوٹی یہ ہے ان کی خیرخواہی کرتے ہیں، تاکہ اللہ کرے کہ کسی سے کوئی اچھا کام سرزد ہو جائے، تاکہ اللہ کرے کہ کسی سے خیر کا معاملہ سرزد ہو جائے. انسانوں میں سے ہی بھلائی آتی ہے نا، کوئی فرشتے تو نہیں آئیں گے، جنات کی حکمرانی تو نہیں آئے گی. جو انسانوں کی قبول نہیں کرتے وہ جنات کی کہاں قبول کریں گے؟ اور فرشتے آپ کے حکمران نہیں بنیں گے، انسانوں میں سے ہی بنیں گے. اور جو انسانوں میں سے بن جائے اس کے لیے خیرخواہی کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا، اللہ ان کے معاملے میں آسانی پیدا فرما. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاعتصام بجماعت المسلمین، فرمایا کہ مومن اس بات میں خیانت نہیں کر سکتا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. اہل ایمان کی جماعت، اہل ایمان کے گروہ، اہل ایمان کے جتھے، اہل ایمان کی جو طاقت ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اپنی الگ جماعتیں نہیں بناتا، الگ گروہ نہیں بناتا، الگ نظریات نہیں بناتا، الگ عقیدے نہیں بناتا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد، جماعت سے مراد قرآن و سنت کے افکار اور نظریات پر قائم رہنا ہے، سلف صالحین کی فکر پر قائم رہنا ہے. یہ جماعت رسول اللہ کے زمانے سے چلی ہے، قیامت تک رہے گی. اس جماعت سے مراد کیا ہے؟ اس جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو صحیح قرآن و سنت پر چلنے والے، جو قرآن و حدیث کو ماننے والے، اس جماعت کے ساتھ منسلک رہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الگ نظریات نہیں بناتے، الگ افکار نہیں بناتے، الگ فکریں نہیں بناتے، الگ سوچ نہیں پیدا کرتے. آج مسئلہ کیا ہے؟ شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ کوئی نیا مسئلہ گھڑ لیتا ہے، کوئی نیا مسئلہ گھڑ لے. یہ فتنہ 1 منٹ میں پیدا ہوتا ہے. ایک جملہ میں کہہ دوں، یہ جملہ ہوا میں اڑ جائے تو لوگ کہیں گے جی وہ کیا بات ہے جی، کیا بات کیا کر دی ہے جی شاہ صاحب، اور پھر وہ چلتے چلتے کہیں سے کہیں نکل جائے گا. کچھ عرصے کے بعد وہ کیا ہوتے ہیں، فالوور ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، لوگ وہ لینے کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ کے فالوور پتہ نہیں کون بن رہے ہیں، وہ یہودی بن رہے ہیں، عیسائی بن رہے ہیں، مجوسی بن رہے ہیں، لادین بن رہے ہیں. کون بن رہے ہیں؟ کوئی نظر آتے ہیں آپ کے فالوور کون ہیں؟ بنانے والے بھی تو یہود و نصارہ ہی ہیں. اس کے لیے ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ دین کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کو چھوڑ دیا. ایسے ایسے افکار، صحابہ پر اعتراض، نعوذ باللہ من ذالک، ائمہ پر اعتراض، محدثین پر اعتراض، فقہاء پر اعتراض، جن کی پوری زندگیاں دین کی خاطر گزری ہے، ان پر اعتراض کر کے شہرت حاصل کریں. تو یاد رکھیں جو ہماری جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت، وہ سلف صالحین کی جماعت ہے.
رسول اللہ کے زمانے سے چلی، آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی۔ اس جماعت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چلنا اور اس جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ جماعت کے ساتھ رہیں گے تو جماعت کا کام کریں گے، آپ جماعت سے ہٹ جائیں گے اکیلے کیا کام کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، جو بکری اپنے ریوڑ سے علیحدہ ہو جاتی ہے وہ کس کا شکار ہوتی ہے؟ وہ بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے، اس کو بھیڑیا اچک لیتا ہے۔ اس لیے جماعت کے ساتھ منسلک رہیں، اپنے نئے عقائد نئے نظریات نہ بنائیں، اور جو نظریات اللہ اور اس کے رسول نے پیش کیے ہیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں ان نظریات کو آگے پھیلائیں، ان کی دعوت دیں، ان کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔